أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ علیہ. یہ کتاب کسی پاکستانی عالم نے لکھا ہے. بہت ہی فضائل حفاظ قرآن کے سلسلے میں بہت ہی جامع کتاب ہے، اور ہمارے اس پر تقریرات بھی لکھی ہیں. خیال ہوا کہ اسی سے بڑی سنائی جا چکی ہے، ہماری میں کتاب سنائی گئی. تو ایک حدیث وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قارئین قرآن کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، وہ اصل میں سنانا ہے. اس میں یہ نہیں ہے، لیکن اس میں میں نقل کر چکا ہوں تلخیص میں، تو صاف صاف ہی اس میں آپ اس کو دیکھ بیٹھ گیا. اس سے صرف 3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. 3 اس وقت ہماری تلخیص شدہ بہت کافی ہے، یہ پوری مکمل ہے. الحمدللہ ایک صاحب تیار ہے اس کو چھپانے کے لیے بھی. تلخیص ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. انہوں نے پہلے 3 نصیحتیں لکھی ہیں. ان نصیحتوں کو سنا لو، سب کے لیے مفید ہوگا. جہاں جہاں بھی آواز جائے گی سبھی لوگ اس کو عمل کرنے کو، اس پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ آمادہ ہوں گے. 3 انتہائی قیمتی نصائح. علیک باخلاص النیت فی خطوۃ تخطوها والاخلاص سر التوفیق والفتح من اللہ. ترجمہ اس کا یہ ہے، جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو. یہ پوری کتاب سے پہلے یہ 3 نصیحتیں بھی لکھی ہیں، تو اسی میں سنا رہا ہوں کہ خود بھی اب مستحضر ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی سن لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں. فرماتے ہیں جو نیک عمل بھی کرو اس میں قدم قدم پر اخلاص نیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ اخلاص ہی اللہ کی طرف سے توفیق اور کشادگی اور فیضان عطا ہونے کا اصل بھید ہے. کسی بھی عمل صالح میں جب اخلاص رچ بس جاتا ہے تو وہ عمل عند اللہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور عند الناس یعنی لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. علاوہ جب طالب علم محض اللہ تبارک تعالیٰ کے خوش کرنے کی نیت سے قرآن شریف حفظ کرتا ہے تو اپنے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی عظیم سعادت کو نمایاں طور پر سرائر کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے جس کے دنیا کی سب سعادتیں ہیچ ہیں. اور یہ وہ سعادت ہے جو قاری کے سامنے تمام مشکل مراحل کو بالکل آسان بنا دیتی ہے.
دوسری نصیحت، کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب. وہاں سے پڑھنے کی لیے ہے، اخلاص سے شروع کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی خدا ترس اور صالح دوست کا انتخاب، یہ بھی ساتھ ساتھ رکھو. دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو. دوست کسی ایسے آدمی کو بناؤ جو خدا ترس ہو، اور حفظ قرآن و حصول علم اور دینی امور میں تمہاری رہنمائی و دستگیری اور ترغیب کا کام انجام دے. ایسا ہو جب تم محسوس کرو کہ اس میں دینی امور کی بابت سستی و غفلت پیدا ہو گئی ہے تو پھر تم اس کی دستگیری و فہمائی کا فریضہ سر انجام دو. لیکن اگر وہ اپنی ناگفتہ حالت پر جمع رہے تو تم فوری طور سے اسے قطع تعلق کر لو. پہلے تم بھی خود دیکھو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اچھا ساتھی عالی ہمت اپنا دوست بنا لو. تیسری نصیحت، تخلیہ میں ہاتھ پیر اور منہ کی حفاظت. جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ میں تخلیہ میں ہو تو مضر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچا کر رکھو. کسی نصیحت بڑی بھی ہے، جب تم اپنے کمرے میں یا کسی جگہ بھی تخلیہ میں ہو تو مضر صحت بری عادتوں سے اپنے کو بچا کر رکھو، اور دراز کار وادیوں میں گھومنے پھرنے سے اپنے افکار و خیالات پر پابندی لگا رکھو. تنہائی میں ہو اور سوچ رہے ہو ادھر ادھر کی باتیں ہو تو تنہائی میں یہ گھوم رہے جنگلات میں، پہاڑوں میں. نیز اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستحضر رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کر رہا ہے. تنہائی میں بھی وہ بات نکل آئی نا مولانا. میں کہتا ہوں ہمارے بزرگان نہیں کہتے ہیں الیوم یوم سکوت وہ ملازمت البیوت، وہی خلوتی تو ہے. یہ زمانہ چپ رہنے کا ہے اور گھروں کو لازم پکڑنے کا ہے، یعنی خلوت. کہ میں نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے. ما محاسبت النفوس، یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ تنہائی میں بھی خالی رکھو، اپنے دل دماغ کو آزاد نہ رکھو، اپنے فکر کو محدود رکھو. مگر تنہائی میں رہو تب بھی اپنے نفوس کا محاسبہ کرتے رہو. تنہائی میں بھی بددین ہو سکتے ہو. نیز اس بات کو ہمیشہ کے لیے مستحضر رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جو تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو ملاحظہ کر رہا ہے. اور فرشتے تیرے گرد تیری ہر حرکت، ہر سکنت لکھا دیکھ کر اس کی قید تحریر میں لا رہے ہیں، اس کو قید تحریر میں لا رہے ہیں اور ضبط کر رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے، اور یاد رکھو جس ذات نے تجھے ہاتھ کا یہ عطیہ بخشا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو اسی کی اطاعت میں صرف کیا جائے. نافرمانی میں اس کو نہ خرچ کرو. قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا. ناجائز چیز اگر تم نے پکڑا ہے تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا. ارشاد خداوندی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا بایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس کی جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ 3 نصیحت ہے، بہت جامع نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کے ہم سب کو توفیق برآمد فرمائے. ایک حدیث بہت مشہور ہے
حضرت نے پر بہت کلام کیا، کتابوں میں ہے، نکال بھی لیا تھا اس کے اصل میں نے دیکھا اس میں صاف صاف سے اس لیے سنا رہا ہوں، اس میں نہیں ہے یہ۔ ایک حدیث بہت ہے، جناب رسول اللہ لکھ رہے ہیں النبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے۔ قرآن شریف بھی کوئی ہے، اس حدیث میں ان 4 قسم کے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے، اور جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے جانب منسوخ کیے جاتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر صحیح۔ ان میں سے پہلا وہ شخص یا جماعت ہے جس کا قلب ایمان سے لبریز ہو، یہ بھی ایمان قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ پہلا وہ شخص یا جماعت ہے جس کا قلب ایمان سے لبریز ہو، یہاں تک کہ اس کا فیضان جوارے پر بھی ہو گیا ہو، قلب میں ہے اور ہاتھ پیر میں اس کا اثر آ گیا ہو، نہ جائے طرف سے وہ بڑھتا ہے نہ پلٹتا ہے، یعنی اندر سے باہر آ گیا ہو۔ قلب میں ایمان ہے، لیکن ایمان کا تعلق صرف قلب ہی سے نہیں ہے بلکہ ہاتھ پیر پر بھی ہے۔ بس وہ اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے دین پر عامل ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے قرآن شریف سے بھی ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جس کو اپنے تہجد میں رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے۔ یہ پہلا شخص اس کا قرآن سے پہلے تو یہ کیا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس کے دین پر عمل کرتا ہے۔ اس نے اپنے لیے قرآن شریف سے بھی ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جس کو وہ اپنے تہجد میں رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے یا خوابگاہ میں پڑھا کرتا ہے، گھر پر یا مدرسے میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کرتا ہے۔ نیز اس کو دن کے اوقات میں بھی کھڑے بیٹھے اور رکوع و سجدے کی حالت میں گردے کی جب اس کو موقع ملتا ہے اس کی تلاوت کو غنیمت شمار کرتا ہے۔ یہ پہلا شخص آدمی، تاکہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو پائے۔ تلاوت سے سلسلہ رکھتا اللہ تعالیٰ توفیق۔ عرب کو میں دیکھتا ہوں برابر تلاوت کرتے ہیں، آئے فوراً تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی بہت سے لوگ یہاں بھی ہیں، ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں۔ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے کہ شیاطین اس کو اچک لیں، کہتے ہیں اس کی تلاوت کو غنیمت شمار کرتا ہے تاکہ اس کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے پائے کہ شیاطین اس کو اچک لیں اور سیدھی راہ سے اس کو گمراہ کر دے، اس لیے بس تلاوت کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ پھر یہ کہ اس کی یہ قرات محض زبان کے کنارہ اور ہونٹوں اور جبڑوں اور صرف حلقی سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا قلب پڑھتا ہے اور اس کی عقل اس کا تکرار کرتی ہے۔ قلب اس کا پڑھتا ہے اور عقل اس کا تکرار کرتی ہے، اس لیے وہ خشیت اور ہدایت کے مثمر اور عمل اور استقامت کی منتج ہوتی ہے۔ تو صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ عقل کو بھی اس کے ساتھ چلاتا ہے، دل کو چلاتا ہے، وہ تو بلکہ اس کا قلب پڑھتا ہے اور اس کی عقل اس کا تکرار کرتی ہے، اس لیے وہ خشیت اور ہدایت کی مثمر اور عمل اور استقامت کی منتج نتیجہ دینے والی ہوتی ہے۔ یہ وہی قرات ہے جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارنگی سے دی ہے۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ مثل نارنگی کے ہے، بات ہے، اچھے انداز سے بہت بڑے عالم نہیں دیکھا اس کو، مثلی عالم۔ یہ وہی شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال نارنگی سے دی ہے جو کہ مزہ میں لذیذ
اور خوشبو میں نہایت نفیس ہوتی ہے. اگر تم اس شخص کو جو ایسی تلاوت کرتا ہے آزماؤ اور اس کے ساتھ معاشرت رکھو اور کوئی معاملہ کرو تو اس کو ایک مرد وفا شعار، نیک، متقی اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والا پاؤ گے. نارنگی سے مطلب یہ کیسی عمدہ مثال ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں یہ مثالیں حضور ہی دے سکتے، نبی دے سکتے، کوئی نہیں دے سکتا. اگر تم اس شخص کو جو ایسی تلاوت کرتا ہے آزماؤ اور اس کے ساتھ معاشرت رکھو اور کوئی معاملہ کرو تو اس کو مرد وفا شعار، نیک، متقی اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والا پاؤ گے. اور سونگو گے تو نہایت عمدہ اور بہترین خوشبو والا پاؤ گے، جیسے نارنگی میں خوشبو ہوتی ہے، ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے. اس تلاوت کرنے میں ایسے تلاوت کرنے کے بعد بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ بہترین خوشبو والا پاؤ گے، ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے. اور سونگو گے تو نہایت عمدہ اور بہترین خوشبو والا پاؤ گے، ایسی خوشبو جو کہ قلب کو زندہ کر دے اور نفوس کو حیات بخشے اور عقلوں کو ذکی بنا دے، ذکاوت آ جائے. اور کیوں نہ ہو یہ بھی قرآن کریم کی خوشبو اور اس کا وہ مشک جو اس شخص کی ایسی زبان سے نکلا ہے جو تر و معطر ہے اور اس کے ایسے قلب سے زندہ و مطہر ہے. اور کیوں نہ ہو یہ ہے بھی تو قرآن کی کریم کی خوشبو، یعنی جو خوشبو ہے وہ اس کے قرآن پر جو پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ خوشبو. اور کیوں نہ ہو یہ ہے بھی تو قرآن پاک کی خوشبو اور اس کا وہ مشک جو اس شخص کی ایسی زبان سے نکلا ہے جو تر اور معطر ہے اور اس کے ایسے قلب سے جو زندہ و مطہر ہے. یہ پہلا شخص ہے. اب ایسا بننے کے لیے تیار ہو جائیے سب لوگ. اب مجھے بھی توفیق دیا جائے. بہت حضرت چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایسی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، نہیں ہو سکے. اور دوسرا ان میں سے وہ شخص یا فریق ہے جو قرآن شریف پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس کے احکام پر عامل بھی ہے اور اس کی رہنمائی سے ہدایت یافتہ بھی ہے اور اس کے اخلاق سے متخلف بھی ہے، لیکن نہ تو قرآن کی تلاوت اسے نصیب ہے نہ اس کا حفظ ہی اس کو نصیب ہے. یعنی نہ تو قرآن ہی اس کو حفظ ہے اور نہ وہ اس کی تلاوت ہی کرتا ہے، اگرچہ اس کی آیت کی تصدیق اس پر عمل کرنا اس کو نصیب ہے، عمل ہے اس کا، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، تجارت صحیح کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن تلاوت نہیں کرتا. اب دیکھیے مثال کوئی دے سکتا ہے، بتائیے کیا ہے؟ بتا دیں جانے لگ کسی کو اس کی مثال کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اس کو اس عمل کی توفیق حاصل ہے وہ اپنے جمیع احوال کو قرآن کریم سے مطابق کیے ہوئے ہے، یعنی اپنے عقائد، عبادات، حضور لکھ رہے ہیں، عبدالعزیز خبری لکھ رہے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت اور اخلاق سب چیزوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق وہ معافی دیتا ہے. اس طرح پر گویا اس کا پورا عامل ہے، پورا عامل ہے. پر یہ شخص مزے میں مثل تمرہ چھوارے کے ہیں، یہ شیریں اور لذیذ ہے، نہایت پاکیزہ و عمدہ اخلاق والا ہے، صادق النیت ہے، باطن کا نہایت اچھا ہے، مگر خوشبو اس کے اندر مترک نہیں ہے. خوشبو نہیں، سب کچھ ہے، خوشبو نہیں ہے. چھوارے میں خوشبو ہوتی ہے؟ نہیں. کھجور کھاتے ہیں وہ میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، خوب کھا رہے ہیں، میٹھا ہے، بس میٹھا ہی میٹھا ہے، خوشبو نہیں ہے. ادو حفظہ میں خوشبو نہیں. یہ اس لیے کہ قرآن کی خوشبو یعنی تلاوت کے ساتھ وہ معطر نہیں ہوا. قرآن کے ساتھ بہت ہمارے حضرت بہت لطف سے اس کو سناتے تھے، اس لیے میں سنا رہا ہوں. میں جو کچھ کرتا ہوں کچھ اتباعی میں کرتا ہوں میں بھی، یعنی تلاوت کے ساتھ وہ معطر نہیں ہوا. سب مٹھاس تو لے لیا لیکن خوشبو نہیں لے سکا. اللہ ہم سب لوگوں کو مٹھاس بھی دے دے اور خوشبو بھی دے دے.
اگرچہ اس نے اپنے قلب کو قرآن کے ماء سلسبیل سے دھویا ہے، جنت پر ماء سبیل خوشبودار پانی، ماء سبیل کا مطلب خوشبودار پانی سے دھویا تو ہے، اور اس کو اپنے عمل جمیل میں معمول اور نمونہ بھی بنا لیا ہے، لیکن وہ خوشبو جو تلاوت کو اس کو آتی نہیں۔ قرآن کے ماء سبیل سے اپنے قلب کو قرآن کے ماء سبیل سے دھویا ہے، اور اس کو اپنے عمل جمیل میں معمول اور نمونہ بھی بنا لیا ہے، لیکن وہ خوشبو قرآن والی تلاوت اس کو میسر نہیں ہے۔ تیسرا سنیے مجھ صاحب، دوسرا ان میں سے وہ فاجر یا منافق ہے جس میں ایمان کا صرف نام ہی نام ہے، دینی امور سے سوائے رسوم کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو خوب پختہ یاد کیے ہوئے ہیں، دیکھیے سنیے، اور اس کے جملہ طرق کی مشق کیے ہوئے ہیں، سب وغیرہ سب اشرا، اس کے جملہ طرق کی مشق کیے ہوئے ہیں، اور اس کی قرأتوں سے واقف ہے، اس کے الفاظ کی توقیع یعنی خوب جمع کر پڑھنے کو، اور اس کے لہجوں کو بخوبی جانتا ہے، مگر تلاوت اس کے گلے اور حلق کے نیچے سے نہیں اترتی۔ تلاوت کر رہا ہے، یہاں سے نہیں اترتی۔ اگر تم اس کا امتحان لو، مطلب خوشبو تو ہے تلاوت کی اس کو، لیکن الفاظ خوب اس کے الفاظ کی توقیع یعنی خوب جمع کر پڑھنے کو، اور اس کے لہجوں کو بخوبی جانتا ہے، مگر تلاوت اس کے گلے اور حلق کے نیچے سے نہیں اترتی۔ تلاوت اگر تم اس کا امتحان لو تو تم کو سیاہ دل، تاریک قلب، برے اخلاق، مودی اعمال ظاہر ہوں گے۔ تلاوت کر رہا ہے، ہر لہجہ سب ہے۔ اگر تم اس کا امتحان لو تو تم کو سیاہ دل، تاریک قلب، برے اخلاق، موذی اعمال ظاہر ہوں گے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ سے دی ہے، تلسی سے، جو نہایت عمدہ خوشبو اور چکھا تو ایسی کرواہٹ جس سے زبان ہی ایٹ جائے۔ تلسی جانتے نا لوگ، ہندوؤں کے تو بہت خوشبو ہوتی ہے، اس کے بہت مفید بھی ہے، جو سادہ ہوا ہے۔ اسی طرح یہ شخص قرآن پڑھتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو لطف تو حاصل ہوتا ہے، جس طرح سے کہ عمدہ خوشبو سے راحت ملتی ہے، لیکن اس کا قلب اور نفس دونوں برائیوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جس کی کرواہٹ تم اس سے معاملہ کرنے یا معاشرت رکھنے پر چل سکتے ہو۔ دیکھیے یہ لکھا ہے، جو اس سے معاملہ کرے تو ہمارا بد اخلاق ہے، بد معاملہ ہے۔ پہلے نہیں، پہلے تو اسی بنا پر بہت عمدہ کاری ہے ان کے ساتھ، لیکن جب معاملہ کرو تو معلوم بہت ہی بد معاملہ آدمی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس سے معاملہ کرنے یا معاشرت رکھنے پر چل سکتے ہو، ان کی گندگی محسوس کر سکتے ہو۔ گندے لوگ، خوشبو ہے لیکن گندے لوگ، بڑی عمدہ حدیث ہے، مصری عالم کہتا ہے یہ۔ اور اس جیسے شخص کے نفس میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پڑھتا تو ہے لیکن اثر اللہ اللہ اس لیے کہ اس کا فسق و نفاق اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے، پڑھنے کے باوجود پڑھنا تو کوئی نصیحت اس کو کارگر ہوتی ہے، سب پڑھ بھی رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، پسند کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن خود اس سے کوڑا ہے، اس کا فسق و نفاق اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے، اور نہ تو کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے، نہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی وعدی ہی نافع ہوتا ہے، کچھ ریحانہ، تلسی۔ چوتھا وہ شخص منافق یا فاجر ہے جس کا تعلق قرآن شریف سے مطلقاً نہیں ہے،
یہ چوتھا آدمی، یہ تو تعلق رکھتا تھا قرآن سے، کوئی تعلق نہ علماً نہ عملاً نہ تلاوتاً نہ حفظاً، کسی طرح کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اس شخص کی تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے دی، بہت کڑوا ہوتا ہے، جو تک یوں کرے بات پن رہی ہے، نہ تو اس میں خوشبو ہے اور مزہ بھی اس کا نہایت بھگتا ہوتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ ایک ایسا نفس رکھتا ہے جو نہیں پڑھ، یہ ایک ایسا نفس رکھتا ہے جو فسق و فجور کا مجسمہ ہے۔ کافی ایسے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف۔ نفاق میں بڑھا اور پلا ہے، اگر اس کو چکھیں تو ان کی زبانیں تکلیف محسوس کریں، اگر لوگ اس کو چکھیں تو اس کی زبانیں تکلیف محسوس کریں، اس کے نفوذ خراب ہو جائے، پھر ملا جائے گا، چکھے گا میں اتنا کروا اتنا طرح۔ اس سے کسی کی بھلائی نہیں دیکھی، ایسا آدمی برائی والا ہے، اور کسی کو بھلائی نہیں دیکھی اور نہ سنی جا سکتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ، اس لیے کہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر جو خوشبو ہے اور سارے عطر کا جو عطر ہے، یہ شد اسی سے معلوم ہے، قرآن کا معلوم ہے، اہمیت بھی معلوم ہونی ہے، تلاوت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ سب خوشبوؤں سے بول سکتے ہیں بات، یہ سب خوشبوؤں سے بڑھ کر جو خوشبو ہے اور سارے عطروں کا جو عطر ہے، یہ شد اسی سے محروم ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی کتاب اللہ تعالی کی کتاب جو آنکھوں کی روشنی، سینوں کا انشراح، نفوس کی حیات، قلوب کی زندگی، کانوں کا زیور اور عقول کا چراغ ہے۔ یہی کل 4 قسمیں ہیں، یہی 4 قسمیں، تلاوت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو تلاوت کرتا ہے عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال نارنگی جیسی ہے۔ ایک وہ شخص جو تلاوت کرتا ہے مگر وہ شخص عمل تو کرتا ہے مگر تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ ایک وہ تلاوت کرتا ہے عمل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ رہائش، تلسی۔ اور 5واں یہ حضرت دوبارہ کا ذہن تو بہت عجیب تھا، رہانا نام کو پسند نہیں کرتے تھے رکھنا، کیونکہ رہانا عورتوں کو بہت نام رکھا جاتا ہے، وہ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ یہی کچھ 4 قسمیں ہیں جن کے بیان اور تمثیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف فرمائے، خود حضور نے فرمایا، کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بس اے مخاطب، بس اے مخاطب، کہا تم دیکھتے کہ تم نے اپنے ان 4 صفوں میں سے کس میں داخل کیا؟ زبردست نصیحت۔ دیکھو کہ تم کن لوگوں میں سے ہو، تم نے کن لوگوں میں اپنے کو رکھا ہے، پہلی قسم یا دوسری یا تیسری یا چوتھی میں۔ حضرت کو بہت اثر ہوتا تھا اس کو پڑھنے میں، خاص انداز سے اس کو پڑھ۔ تم نے اپنے کو ان 4 صنفوں میں سے کس میں داخل کیا ہے؟ میرا دیکھیں عمدہ لکھ رہا ہے، میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مومن مخلص، قاری متدبر اور عامل پرہیزگار ہو گے۔
اظہار کر دیا کہ تم کو یہ ہونا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ تم مومن مخلص، قاری متدبر اور عامل پرہیزگار ہوں گے، اس میں سے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے. رمضان کا مہینہ ہے، اس کے مناسب سے میں نے نیت کو بھی سنا دیا. ایسا حدیث کا ترجمہ اچھا صاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہت حضرت کی بہت خواہش تھی. عقید میں تو تلاوتی میں کلام بھی کرتے تھے. فرماتے کہ یو پی میں 52 ضلع ہیں، ہر آدمی حقیقی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہر ضلع کے لیے ایک آدمی. اس میں ہم بھی شامل ہیں، کیا نہیں 52 آدمی تیار ہوئے کہ ہر ضلع کے لیے ایک ایک حقیقی تلاوت کرنے والا تیار ہو جائے. یہ حضرت کیا بہت ہے، مطلب اس انداز سے تلاوت ہو کہ جو صحیح تلاوت ہو. صحیح تلاوت ہوگی ہر ضلع کی اصلاح ہو جائے گی. ایک آدمی بہت بیان کرتے تھے، چاہے ماں عبد الماجد انہوں نے سب نے لکھا ہے. ماں محمد صاحب کہ ارے یہ بیان تو بنیادی بیان ہو رہا ہے، تو حضرت کو بہت پسند آ گیا. ہمارے ماں محمد احمد نے کہا جو قائد تھے یہ سب ایسا، اور تلاوت سے ان کو شغف بھی تھا، تعلق بھی تھا، بہت پڑھتے ہی رہتے تھے. جو فالی کا اثر ہوا یوں ایک ختم تو متعین ہی ہے کرتے تھے عموماً. مولانا اشاعت صاحب تو اور زیادہ کر رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کے بجائے دو کم ہے، اور 2 مرتبہ جاتے تھے. یہ بات اس کے لیے تفریح کے لیے پھر 11 بجے ہوئے تب بھی جاتے تھے. فرماتے میں تفریح کے لیے جاتا، اسے پورا کرنے کے لیے جاتا. اسی کے بعد فارغ کا اثر ہوا حضرت کو. باقی بھی فام اللہ صاحب سے کہا، بس اشارت کہا کہ کچھ زیادہ میں نے کیا، اس کی وجہ سے کچھ کیا. اشارتاً اس کی کثرت کا اظہار کیا. چلے جاتے تھے وہی سیوی لائن گھوم گھام کے چلے جاتے، اترتے نہیں تھے، رکشے بھی جاتے تھے، موٹر تو نہیں تھا. وہ تھے ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، صبح جاتے تھے پھر 10-11 بجے جاتے تاکہ وہ پورا اپنی تلاوت کو پوری کرے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر بھی داعی اور جذبہ پیدا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت سے شغف بہت بڑی بات ہے. جتنے درجات ہیں منوط بالتلاوت کلام اللہ، مجدی صاحب لکھتے ہیں درجات جو ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کے اعتبار سے منوط ہیں، ملے ہوئے ہیں. جتنی بڑی تلاوت اتنی بڑا درجہ ہے. اللہ کا کلام کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے، جس کو توفیق ہو جائے، دل سے توفیق ہو جائے. ہمارے بزرگان دین نے بہت تلاوت کا اہتمام کیا ہے، خاص طور سے رمضان المبارک میں. مولانا محمد صاحب تمہارے کئی ختم کرتے تھے مہینے میں، جو بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے. اس میں لکھا ہوا، اس کو چھپاؤں گا میں کبھی. اس کو کوئی چھپا دیتا تب میں جان گیا ہے. وہ ہے میں بالکل رکھے وہ سالوں سے، کوئی ابھی مل نہیں رہا ہے. اس کی تقریر بھی ہو، بہت عمدہ کتاب ہے، پتلی سی ہے نا. دیکھو جھولے میں ہے. دیکھیے میں رکھے ہوئے سبیل السلام فی فضائل الصیام والقیام، بہت عمدہ کتاب. حضرت شہید عشق نام دیکھے سنیے، حضرت شہید عشق مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خاص حضرت مرشد الامت آیت من آیات اللہ شاہ حاجی امداد اللہ صاحب، ان کی بات. اس کی تلخیص بھی کیا ہے. ہاں کہیں حقیقی روزہ کے نام سے. اچھا شاید لوہے والی الماری میں ہے.
حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں حضرت نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے تمام سال کے روزے رکھنے کے برابر ہیں. بہت بہت عمدہ کتاب ہے. انشاءاللہ یہ بھی کبھی موقع آ جائے گا. اس کی تصحیح بھی کرنا ہے, اس کی تعلیم بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بہت عمدہ سے پڑھا ہے, بہت عمدہ لکھا ہے. صاحب معرفت جو ہے اسی ٹکر کی ہے کتاب یہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اولا حقیقی تلاوت کی توفیق دے اور قبول فرمائے, اور رمضان ہی نہیں رمضان کے بعد بھی توفیق ملتی رہے, اس کی دعا کیجیے. یہ نہیں کہ رمضان میں تو سب کر لیا اور اس کے بعد بالکل چھوڑ دیا, نہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے بچوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کہ حقیقی تلاوت صرف لسانی نہیں, قلبی تلاوت, رسمی نہیں, حقیقی تلاوت کی توفیق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تلاوت کرتے تھے, نگاہ پر ہے کہ آپ جس حال میں بھی رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب تلاوت ہے تبھی ہم کو معلوم ہے. تو حضرت کہتے ہیں دیکھو ہر حال کے بعد تلاوت کو خاص طور سے کہا, اس کی اہمیت کے لیے 11 پارے رہائیے. میں حافظ نہیں ہوں, فرق پڑھ لیتا میں, ایک مضمون تو یاد رہتا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو بھی اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. قرآن کیا ہے, ہدایت کا سر چشمہ ہے, دکھا ہے. جب قرآن صحیح پڑھے گا تو انشاءاللہ ہدایت بھی آئے گی, گھروں میں آئے گی ہدایت, سب کو معطر کر دے گی, منور کر دے گی, مطہر کر دے گی. ٹھیک ہے نا, تلاوت منور بھی کرے گی, معطر بھی کرے گی, مطہر بھی کرے گی. اللہ تعالیٰ اسی کا دے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور جو تلاوت کا اعلیٰ مقام ہے ویسی تلاوت کی توفیق, کی تلاوت بھی ہو, عمل بھی ہو, اس سے محبت بھی ہے, تعلق بھی ہو, ایسی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہماری پوری زندگی اسلامی زندگی اور ایمانی زندگی ہو جائے, اور اللہ کے مرضی کے مطابق ہو جائے. ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں, ہمارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں, ہمارے قلبی حالات بھی اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مشرف اور منور فرما دیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو گیا.